صدیق گجر علی خان پلیز کہیں نہیں جانا. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ خیر و خیریت کے ساتھ رہیں گے. جہاں رہیں خوش آباد رہیں، سے مسکراتے رہیں. اللہ پاک آپ کو ہر دکھ بیماری سے پریشانی سے محفوظ رکھے، آمین. اور میری طرح آپ کی بھی آنکھوں نے نظارہ دیکھا ہوگا اسٹارٹنگ میں جب یہ بچی کسی کو بستر کو فلائنگ کس کرتی ہوئی نظر آئی، تو اس بچی کو کس نے یہاں پہ ایسی باتیں کرنے کے لیے مجبور کیا؟ صرف اور صرف ماں اور باپ نے. اور جس طرح یہ بچی یہاں پہ باتیں کر رہی ہے، میں نے تو وائس میوٹ کر دی. اس میں سانگس بھی تھوڑا سا لگا ہوا ہے اور اس میں کاپی رائٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے میں نے اس کو میوٹ کیا. لیکن اگر آپ سنتے تو آپ بھی حیران رہ جاتے کہ یہ کیسی عورت ہے، یہ کس طرح کی عورت ہے جس نے اپنی بیٹی کو اس طرح چکلے میں بٹھا دیا. اب ذرا اس عورت کے ناٹک آپ دیکھیں. یہ پنشمنٹ مطلب فریج میں رکھوا دوں گی. ابھی فی الحال ہم یہ پکائیں گے. جی تو سن لیا ہوگا آپ نے، اس کو روتے دھوتے اس کو ایکٹنگ کرتے ہوئے بھیک مانگنے کا یہ ایک طریقہ تھا. جس طرح گداگر ہوتے ہیں نا ہمارے آس پاس، ہمارے شہر گلی محلوں میں، اور وہاں پہ انہوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہوتا ہے اور کسی اور گداگر کو وہ اس جگہ پہ آنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں. اسی طرح اس عورت نے بھی اس جگہ کو اپنا اڈا بنایا ہوا تھا اور وہاں پہ یہ بھیک مانگتی تھی. اس کا کوئی سولر پینل نہیں چوری ہوا تھا، کوئی ایئر کولر نہیں چوری ہوا تھا، کوئی UPS کچھ بھی نہیں چور دے کر گئے تھے، کیونکہ یہ چوروں کے لیے چھوڑتے ہی نہیں تھے. وہ بھی اس کا ایک ناٹک تھا اور اس کا بھی مجھے مکمل طور پہ پتہ چل چکا ہے. اور ان لوگوں نے بتایا کہ جو اس کے آس پاس رہتے ہیں، انہوں نے بولا تھا کہ اس نے ادھر آ کے شفٹ کر دی ہے اور وہاں پہ اس کو کچھ دن رہنے کی کیا ضرورت پیش آئی، اس وجہ سے کہ یہ اس کا محل زیر تعمیر تھا. اب یہ اپنے گھر کا سارا روم ٹور کروا رہی ہے. کسی کو بھی شاید یہ خیال بھی نہیں کر سکتی کہ کسی کو شاید اس بات کا پتہ چلے. میری جو آڈینس ہے نا شاید وہ دیکھیں، کیونکہ اس نے بہت ہی دیدہ دلیری سے اپنے سارے گھر کا ہوم ٹور کروایا. آپ اس کی دیکھ کر چیزیں حیران رہ جائیں گے کہ یہ عورت کس طرح ناٹک باز ہے. پہلے یہ ویڈیو بناتی تھی، اس نے اپنا سٹی والا گھر دکھایا تھا، اس کی ریکارڈنگ بھی میرے پاس موجود ہے. انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں وہ بھی لگاؤں گی، جس میں اس کا پولیس والا شوہر بھی وہ بھی بات کر رہا ہے. وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ ادھر شفٹ ہو گئے اور اس کے پاس اور تو اور چھوڑو، اس کے پاس کام والی بھی تھی. اس نے خود بتایا، وہ بھی انشاءاللہ میں بہت جلد کلپ لگاؤں گی یہاں پہ، جس میں اس عورت نے یہ بتایا کہ آج میری کام والی چھٹی پہ ہے اور اس کا سارا کام آج مجھے خود اکیلی کو کرنا پڑ رہا ہے. تو میری پیاری بہن بھائیوں، جس طرح یہ کہتی تھی میرے پیارے بہن بھائیوں، تو آپ سمجھیں، آپ سوچیں کہ کس طرح یہ لوگ یہ فیملی ولاگرز کے نام سے آ کے لوگوں کو چونا لگاتے ہیں، لوگوں کو لوٹتے ہیں. یہ کس طرح سے در حقیقت ان کا رہن سہن کیسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ ان جیسے کمینے اور گھٹیا لوگوں پہ ہرگز یقین نہ کرے. کون ایسی ماں ہوگی جو یہ بہت ہی فخر سے بولے گی کہ فاطمہ لائیو بیٹھتی ہے، فاطمہ تم میک اپ کر کے بیٹھو، تم بال اس طرح کر کے بیٹھو. جب تم میک اپ کر کے اس طرح سے تیار ہو کے بیٹھو گی نا تو مرد زیادہ خوش ہوں گے، لڑکے زیادہ تمہیں دیکھ کر خوش ہوں گے. آپ میں کیا بتاؤں آپ کو کہ لڑکے کیا کیا اس کا یہاں پہ نہیں بتاتے ہیں. اس کا فگر دیکھ کر نا وہ یہاں پہ کیا کیا باتیں کرتے ہیں، میں یہاں پہ بتا نہیں سکتی ہوں. اور آپ یقین کریں، میں حلفیہ یہ بات کہتی ہوں، میں کوئی جیسی کسی کی وجہ سے یہ بات نہیں کہہ رہی ہوں. آج رات تقریباً یہ 1 بجے لائیو 2 بجے آئی ہوئی تھی. مجھے کسی میرے سبسکرائبر نے اس کی لائیو کی ریکارڈنگ بھیجی ہے. یہ جو لائیو ہے نا اس کے لڑکی کے ساتھ، یہ 2 بجے آئی ہوئی تھی. میں نے یہاں پہ وہ ٹائم بھی لگانا تھا لیکن مجھ سے مسٹیک ہوگی، میں نے ٹائم نہیں لگایا ہے. اب نیکسٹ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ یہ لڑکی کتنے بجے تک اس کی ماں بٹھاتی ہے. خود تو جا کے وہ بیڈ پہ سو جاتی ہے، لیکن اس بیٹی کو کہتی ہے بیٹی ابھی موقع ہے، ابھی دھندا عروج پر ہے. کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ راتوں کو جو اس طرح کا دھندا ہوتا ہے نا وہ عروج پہ ہی ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے میک اپ کر کے اب مجھے بتائیں ان عورتوں میں جو دھندا والی ہیں، جو کوٹھے پہ بیٹھتی ہیں، ان عورتوں میں اور ان عورتوں میں کیا فرق رہ گیا؟ وہ عورتیں بھی اسی طرح سے میک اپ کر کے تیار ہو کے راتوں کو بیٹھتی ہیں، اور یہ اور لڑکیاں بھی اسی طرح سے. کوئی اور نہیں بٹھا رہا اس کو، کوئی فورس نہیں کر رہا. صرف جنہوں نے اس دنیا میں اس کو لایا وہی لوگ جو ہے نا اس کو اس حد تک پہنچا رہے ہیں. کون ایسی ماں ہوگی جو اس طرح اپنی بچیوں کو کہتی ہے؟ مائیں تو کہتی ہیں نا اپنی بچیوں کو پردے میں رہو، سر پہ دوپٹہ پہنو،
ایسے کپڑے نہ پہنو، جینس نہ پہنو، تنگ کپڑے نہ پہنو، وہ ہوتی ہیں مائیں۔ آج کل کی مائیں پیسے کی ہوس میں مر رہی ہیں۔ کل رابعہ اور احمد کے لیے جو عورت اس طرح کی بکواس کرتی تھی، لیکن اگر دیکھا جائے تو چلو رابعہ جو بھی کام کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، لیکن جو اس کی بیٹی ہے نا ہادیہ اور اقصیٰ، وہ باقاعدہ ہادیہ اپنے سر پہ دوپٹہ پہنتی ہے اور اس طرح بالکل نہیں کرتی۔ یہ جو عائشہ ہے یہ پہلے ایسے آ کے ولاگ بناتی تھی، اس کے سر سے دوپٹہ اترا ہوتا تھا، اس کی شکل جیسی ماں کی شکل ہے ویسی بیٹی کی شکل ہے۔ یہ سارا فلٹر کا کمال ہے، اور یہ اس وجہ سے دوپٹہ اوڑا گیا تھا کیونکہ اذان ہو رہی تھی۔ کسی گفٹر نے اس کو یہ یہاں پہ کمنٹ کیا تھا کہ فاطمہ اذان ہو رہی ہے، اور ویسے تو دوپٹہ نہیں لیتی ہو، لیکن اب دوپٹہ تم پہن لو کیونکہ اذان کا احترام کرو۔ کافی زیادہ لوگوں نے یہ بھی اس کو کمنٹ کیے تھے کہ فاطمہ اب بند کر دو، جا کے نماز پڑھو، اذان ہو رہی ہے جا کے نماز پڑھو، لیکن اس لڑکی نے نہیں سنا کیونکہ اس کو تربیت ایسی نہیں ہوئی ہے کہ اذان جب ہو فوراً سے وضو کر کے جائے نماز پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اس کی اماں حضور اور ابا حضور نے یہ تربیت نہیں کی ہے کیونکہ وہ خود تو اس طرح کے نہیں ہیں۔ جو ماں باپ کرتے ہیں پریکٹیکل، جو گھر میں ان کے ہوتا ہے، جو ان کی عادات ہوتی ہے نا، بچے وہی اپناتے ہیں۔ تو جس طرح کی ماں اور جس طرح کا باپ ہے اسی طرح سے عادتیں اس کی بچوں میں بھی منتقل ہوئی ہیں۔ یہ تو بیٹی ہے، لیکن بیٹے کی آپ وائس سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ میں نیکسٹ ویڈیو میں اس کی ویڈیو کے کچھ وائس آپ لوگوں کو سناؤں گی، اور آپ لوگ دیکھو اور سنو اور حیران رہ جاؤ کہ وہ چھوٹا سا بچہ اور کتنی بے حیائی اور بے شرمی کی وہ بچہ باتیں کر رہا ہے۔ وہ خود ایڈیٹنگ نہیں کر سکتا نا، اسی کی ایڈیٹنگ ویڈیو بھی اس کا باپ کرتا ہوگا۔ تو باپ یہ ہے، اس کا روب ہوگا گھر میں، اس کا چلتی ہوگی گھر میں، جو اپنی عورتوں کو دندے پہ بٹھا رہا ہے۔ ارے ڈوب کے مر جانا چاہیے ایسے بندوں کو جو اپنی عورتوں کو بے پردہ کر کے کدھر بٹھائیں۔ یہ کہتی ہے نا، مردوں کو کہتی ہے میرا ببر شیر آ گیا اب میرا ببر شیر، اب تمہیں پتہ چلے گا کہ میرا ببر شیر کتنی مجھے گفٹنگ کرتا ہے۔ اس طرح سے یہ مردوں کو کہہ کے ان کو گساتی ہیں، ان کو وہ ہوتے نا کچھ بیچارے ٹھرکی یہ مرد، اور وہ ٹھرکی قسم کے مرد اس جیسی عورتوں کے منہ سے اپنا لفظ سن کر نام کا وہ پھولے نہیں سماتے، ان کا بس نہیں چلتا ہے نا اپنے گھر والوں کے منہ سے نوالا چھین کر بھی نہ ان 2 نمبر عورتوں کے پیٹ میں ڈال دیں، کیونکہ یہ 2 نمبر عورتیں ہیں۔ جس طرح کا یہ کام دھندا ہے نا، یہ دھندا ہے، رات کو دھندا عروج پہ ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے شام سے لے کر شام تقریباً 7 بجے سے لے کر رات کے 1-2 بجے تک یہ دھندا عروج پہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ان لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ٹک ٹاک پاکستان سے بین ہو چکا ہے، لیکن ان لوگوں نے لوکیشن اپنی رکھی ہوئی ہے UK کی، فاطمہ اور فاطمہ کی ماں نے۔ اب فاطمہ کی جو گھر میں پردے وغیرہ ہیں، جو سامان ہے، اتنی جلدی کیسے آ سکتا ہے؟ چلو 5 سے 6 لاکھ کرو جو اس کو ٹائیگر گفٹ ہوئے ہیں، اب ان کا یہ کھائیں گے، یہ پئیں گے یا کچھ یہ خرچ ہی کریں گے۔ اگر یہ گھر کرائے پہ بھی ہے، رینٹ پہ بھی ہے، تو میکسیمم اس کا کرایہ 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہوگا۔ تو اب آپ لوگ اپنی آنکھیں کھولو، آپ لوگ ان کو سمجھو یہ کس طرح لوگوں کو چونا لگاتی ہیں۔ یہاں پہ بیٹھ کر تیار ہو کے میک اپ کر کے یہ لوگوں کے مردوں کو اپنے جال میں پھنساتی ہیں۔ اس طرح کی عورتوں کو کوئی بھی احترام کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ جو ہماری ویڈیوز میں آ کے کمنٹ کرتے ہیں نا کہ آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں، تو آپ خوش ہو ان کو دیکھ کر۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔